أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال جل وعلا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی. ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان. یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے. جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے. میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برتر، اعلیٰ، عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے. ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں. حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کے. اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے. پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوشیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا. صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جاتی. ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا. آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے عطا کردہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن نہ لو. یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے. شک کا فائدہ ملزم جسے کہنا چاہیے، اصلا جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں. یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے. یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول آپ کا دیا ہوا. ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا.
اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرنا ہے. ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس سے بھی ذرا نیچے اتریے. بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ. بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کے اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے. گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی. ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں. ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے. گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی. چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی. اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے. اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے. لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید. بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے. ایک کتاب کارل مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے. پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کے بالکل نفی کرتے ہو، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں انقلاب برپا کر. اس لیے اقبال نے کہا ہے نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا، لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب آیا کہاں؟ کس قدر دور؟ روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز، ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں۔ پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں آپ گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے گھر پر دستک دے رہے ہیں، رات کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال۔ یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع ہوئے۔ چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہی۔ ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وحی آئی، اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو الصادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ۔ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ ایک، لیکن اب وہ بھی نہ رہی۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے۔ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ، جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی، آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے،
اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی؟ تو وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا تھا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ سخت دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کہ آپ تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہو۔ یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو اسیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف، بوڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن،
ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے، ختم ہو گئی۔ کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے، عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لکا لہذا جمعتنا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے، جن سے حضور کے دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ سارا صدمہ جھیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف۔ یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیتیں، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاج رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جائے، کچھ نہیں۔ کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہیں صرف۔ وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے، تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات۔ ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص
جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کا۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر لو۔ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ مجھے میں بتا چکا ہوں، قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں، فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ۔ لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر مر گیا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں۔ حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا۔ لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس ہے۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکیں، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو۔
یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں، لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ۔ وہ 6 آدمی ایمان لے آئے۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا۔ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب۔ ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا، المقری، جا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس 75 افراد کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا، تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں۔ اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے،
اب آج جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے کترا رہے ہیں. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو، اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا. ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا. دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی. بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی. بلی تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا نا. لیکن نہیں، اجازت نہیں. تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں. یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی، اور یہ صبر محض. یہ 4 مراحل تھے اس امر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے. مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن. مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے. نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہو جائیں. نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں. بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے. 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف. چیلنجنگ، اب یہ انداز ہے چیلنج کا، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز. یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے. بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں، ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا. اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جب کہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک. نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے، صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ 100% غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے.
آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا. سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے. 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف، وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا؟ کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر 2، دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران، تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے. یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ and zone of political influence of محمد صلی اللہ علیہ وسلم was increasing. قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا. اس پر تنگ آمد بجنگ آمد. قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے. ایکسائٹنگ کازز فوری. ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا. ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا، لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے. اب شور بچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا. پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، یا جا رہے تھے کہنا چاہیے چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا. اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے SOS کال بھیجی. 2 کام کیا. ابو سفیان نہایت سٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی SOS کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے، چیختے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر. یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں. ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہر چے بعد لڑ جاؤ، وہ ہاکس ہیں.
نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. کیا نتائج ہوں گے؟ تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ